الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وبالإسناد المتصل منا إلى مؤلف الكتاب الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. محترم حضرت محتمم صاحب مدرسہ و اساتذہ کرام، علماء و محدثین حضرات اور عزیز طلباء اور طالبات، میرے لیے بڑی مسرت اور سعادت کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں اور اس مبارک مجلس میں حاضری کا موقع مجھے ملا ہے اور آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت اور اس کی برکت کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے. ویسے تو میرا مزاج اور میری عادت تقریبات اور جلسوں میں جانے کی اور تقریریں اور بیان کرنے کی نہیں ہے، لیکن حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کی اور آپ سبھی حضرات کی محبت بھری دعوت اور میرے شاگرد رشید کے شاگرد رشید میرے محترم حضرت مولانا مفتی محمد رضوان صاحب دامت برکاتہم کا اصرار مجھے یہاں لے کر آ گیا ہے. اور یہ جو مجلس ہے جس کو ختم بخاری شریف کی مجلس سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی بابرکت اور باسعادت مجلس ہے، اس لیے کہ اس مجلس کی نسبت بہت بڑی عظیم الشان اور مبارک کتاب سے وابستہ ہے، اور جو چیز مبارک چیز سے وابستہ ہو جاتی ہے وہ بھی مبارک بن جاتی ہے. اس لیے یہ مجلس بڑی مبارک مجلس ہے. اس مجلس کا تعلق جس کتاب سے ہے اس کتاب کے بارے میں تمام ہی علماء اور محدثین کا تقریباً متفق علیہ فیصلہ ہے کہ یہ کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے. قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب
بخاری شریف ہے۔ تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات نے صحیح مسلم کو اصح الکتب کہا ہے۔ حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اور میرے استاذ حافظ ابو علی نیساپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ما تحت ادیم السماء کتاب بعد کتاب اللہ اصح من صحیح مسلم، کہ اللہ کی کتاب کے بعد کوئی کتاب صحیح مسلم سے زیادہ صحیح کتاب نہیں ہے۔ تو انہوں نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح مسلم کو قرار دیا ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے موطا امام مالک کے بارے میں بھی ایسا ہی قول نقل کیا گیا ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ موطا امام مالک ہے، لیکن موطا امام مالک کی اصحیت بخاری شریف کی تصنیف سے پہلے کی ہے۔ بہرحال چند ہی حضرات نے، ایک دو حضرات نے بخاری شریف کے علاوہ کتاب کو اصح الکتب کہا ہے، ورنہ تو تمام ہی محدثین اور علماء کرام کا فیصلہ ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ کتاب اللہ کے بعد اسی کا نمبر ہے صحت میں، اصحیت میں، اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بخاری شریف یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے اور بخاری شریف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ ایک بہت بڑے محدث حضرت ابو زید مروزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان سویا ہوا تھا تو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا زید الی متی تدرس کتاب الشافعی ولا تدرس کتابی، اے ابو زید تم شافعی کی کتاب کب تک پڑھاتے رہو گے، میری کتاب نہیں پڑھاتے؟ حضرت ابو زید نے عرض کیا یا رسول اللہ ماذا کتابک، آپ کی کتاب کون سی ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جامع محمد ابن اسماعیل، کہ میری کتاب محمد ابن اسماعیل کی جامع کتاب یعنی بخاری شریف یہ میری کتاب ہے۔ اب جس کتاب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو اللہ کی کتاب کے بعد مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ہوگا۔ اس لیے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں وہ استاد محترم اور وہ طلبہ عزیز اور طالبات جنہوں نے پورے سال اس کتاب کو پڑھایا اور پڑھا ہے، اور اب طلبہ اس کا آخری سبق پڑھ رہے ہیں۔
اس کتاب کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کا نام نامی محمد ابن اسماعیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث کے لیے چن لیا تھا، احادیث کے مشغلے کے لیے، احادیث میں تلبس اور حفظ کرنا، یاد کرنا اور ان کو حافظے میں محفوظ رکھنا، اس کے لیے اللہ نے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اعلیٰ درجے سے منتخب کیا ہے اور آسان کر دیا تھا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے علم حدیث کو۔ حدیث میں ہے کل میسر لما خلق لہ، جس چیز کے لیے، جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کام کے لیے اس کام کو اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علم و عمل، زہد و تقوی، اخلاص و للہیت، تواضع، انکساری اور بہت سے اوصاف حمیدہ سے نوازا اور اس کے ساتھ ساتھ زبردست قوت حافظہ کی دولت سے نوازا تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بے مثال اور عظیم الشان محدث تھے، جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی کا تو یہ حال تھا، فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی، اور فرمایا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن غیبت کے سلسلے میں میرا دامن کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے۔ آج کل ہم لوگ عوام تو کیا، زیادہ تر خواص غیبتوں میں بہت مبتلا رہتے ہیں۔ بہت کم مجلسیں ہماری خاص طور پر خواص کی غیبت سے خالی ہوتی ہیں، ورنہ اکثر مجلسوں میں غیبتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے کا یہ حال تھا کہ بچپن ہی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو 70,000 حدیثیں یاد ہو گئی تھیں۔ بڑے بڑے محدثین، علماء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حافظے پر متعجب اور حیران رہتے تھے۔ امام بخاری کے زہد و تقوی اور حافظے کے واقعات بہت ہیں، یہاں ان سب کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ آپ نے مقدمۃ الکتاب میں اپنے استاد محترم شیخ الحدیث مد ظلہ العالی سے ان کے واقعات خوب سنے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ موجود تھا۔ 3 لاکھ حدیثیں حافظے کے اندر محفوظ تھیں اور 3 لاکھ حدیثیں کاغذات میں اور کاپیوں میں لکھی ہوئی تھی۔ 6 لاکھ حدیثوں کا ذخیرہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھا۔ ان 6 لاکھ احادیث میں سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثوں کا انتخاب کر کے اپنی اس کتاب میں 7,000 سے زیادہ حدیثیں جمع فرمائی ہیں۔ اختلاف اقوال ہے بخاری شریف کی روایات کی تعداد میں۔ کوئی کہتا ہے کہ 7,563 حدیثیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 7,347 حدیثیں ہیں، اور پھر یہ تو احادیث متصلہ ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تعلیقات، متابعات بھی بہت سی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تمام احادیث کے مجموعی تعداد 9082 ہو جاتی ہے۔ بہرحال احادیث کا، صحیح حدیثوں کا ایک عظیم ذخیرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی تالیف 23 سال کی عمر میں شروع کی تھی اور 16 سال کا عرصہ اس کی تصنیف و تالیف میں صرف ہوا۔ 39 سال کی عمر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی تصنیف و تالیف سے فارغ ہو گئے تھے، اور اس کتاب کی تصنیف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ ایک ایک حدیث کو لکھنے کے لیے وضو یا غسل کرتے تھے، 2 رکعات نماز پڑھتے تھے، استخارہ کرتے تھے۔ جب مکمل طور پر حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، تب اس حدیث کو اس کتاب میں درج فرماتے تھے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب حرم شریف میں بیٹھ کر لکھی ہے، اور مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے۔ اس کتاب کے ختم کرنے پر جو دعائیں کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول فرماتے ہیں۔ اس کتاب کے ذریعے بہت سی مشکلات کا حل ہوتا ہے۔ قحط سالی ہو جائے، مصائب اور پریشانیاں آ جائیں، اس کتاب کو پڑھ کر ختم کر کے دعائیں کی جائیں، قحط سالی دور ہو جاتی ہے، مصائب اور پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ اصیل الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 120 مرتبہ تجربہ کیا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، میں اس کتاب کو ختم کر کے دعا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی اس مشکل کو آسان فرما دیا کرتے تھے۔ 120 مرتبہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور اور دیگر مدارس میں ہمارے اکابرین کا معمول رہا ہے کہ جب بھی مصائب اور پریشانیوں کے حالات آئے تو یہ کتاب ختم کرائی اور دعا کراتے تھے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 62 سال کی عمر پا کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور بارگاہ رسالت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی مقبولیت تھی کہ حضرت شیخ عبد الواحد ابن آدم طواویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے سلام کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کس کے انتظار میں ہیں، کس کا انتظار فرما رہے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد ابن اسماعیل کا انتظار کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ عبد الواحد ابن آدم طواویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے چند روز کے بعد خبر ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی ہے۔ تو میں نے غور کیا
تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات اسی رات میں ہوئی تھی جس رات میں میں نے خواب دیکھا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے، اسی رات میں امام بخاری کی وفات ہوئی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد ان کی قبر مبارک سے ایک عرصے تک خوشبو مہکتی رہی۔ یہ خوشبو کون سی خوشبو تھی؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ کی خوشبو تھی جس کے ساتھ تلبس میں اور جس کے ساتھ مشغلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پوری عمر صرف کر دی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں مضامین اور ابواب اور عنوانات کی ترتیب بے مثال اور انوکھی قائم کی ہے۔ کسی بھی کتاب میں ایسی ترتیب نہیں ملتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا جو آغاز کیا ہے وہ وحی کے ذریعے کیا ہے، اس لیے کہ تمام امور شریعت کا مدار اور مرکز اور منبع اللہ کی وحی ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، معاملات ہوں، اخلاق و آداب سے متعلق ہوں، جتنے بھی احکام شریعت امور شریعت ہیں ان سب کا مدار اللہ کی وحی پر ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کو بیان کیا ہے، اور وحی کے ذریعے جو احکام خداوندی اللہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے وحی کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان منعقد کی ہے، اور جب آدمی ایمان لے آتا ہے تو وہ احکام خداوندی کا مکلف ہو جاتا ہے۔ احکام خداوندی کا مکلف ہو گیا، ان پر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ عمل کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے اللہ کے احکام پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے بعد کتاب العلم منعقد کی ہے، اور پھر احکام خداوندی میں سب سے افضل عبادات ہیں، اور عبادات میں سب سے افضل نماز ہے۔ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم کے بعد کتاب الوضو، کتاب الغسل کو قائم کیا۔ پھر اس کے بعد افضل العبادات نماز کے بارے میں کتاب منعقد کی، اس کے بعد دیگر عبادات کو بیان کیا، پھر معاملات کے ابواب قائم کیے۔ اس طرح احکام خداوندی سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ابوابات اور اسی طرح عنوانات قائم کرتے چلے گئے، جن کو آپ نے پورے سال اس کتاب کے اندر پڑھا ہے۔ اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الرد علی الجہمیہ اور کتاب التوحید منعقد فرمائی۔ جہمیہ ایک فرقہ ہے جو گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے، جہم ابن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ یہ فرقہ اللہ کی صفات کا انکار کرتا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہمیہ کی تردید کے لیے کتاب الرد علی الجہمیہ والتوحید کو قائم کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا ہے، اور چونکہ صفات باری تعالیٰ میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے اعظم جو صفت ہے وہ صفت توحید ہے، اس لیے سب سے پہلے صفت توحید کو بیان کیا،
پھر اس کے بعد دیگر صفات کے بارے میں ابواب قائم کرتے چلے گئے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کی صفات کو ثابت کیا۔ اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی صفت کلام کو بیان کیا کہ اللہ کی ایک صفت کلام ہے، اس کو سب سے اخیر میں لائے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ صفت کلام پر گویا کہ کتاب کا اختتام کیا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے توافق بین الابتداء والانتہاء کے اصول کو اپنایا ہے کہ جس سے کلام کو شروع کیا جائے جس بات سے، اسی بات پر اسی مضمون پر کلام کو ختم کر دیا جائے تاکہ ابتداء اور انتہا میں موافقت ہو جائے۔ اس سے کلام کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کلام ہی سے شروع کیا ہے، وحی سے شروع کیا ہے۔ وحی کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ آپ نے وحی کی تعریف پڑھی ہے، سنی ہے، الکلام المنزل من اللہ تعالی الی الانبیاء علیہم السلام۔ وحی اس کلام کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کی طرف نازل ہوتا ہے، تو وحی کلام ہے۔ تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو کلام سے شروع کیا ہے، صفت کلام سے، اور صفت کلام ہی پر ختم کیا ہے۔ کتاب التوحید اور کتاب الرد علی الجہمیہ میں سب سے اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفت کلام کو ذکر کیا ہے، اس کی روایات ذکر کی ہیں۔ تو ابتدا بھی کلام سے اور انتہا بھی کلام سے ہوئی۔ مگر آپ کے ذہن میں اس میں اشکال پیدا ہو رہا ہوگا، طلباء کے ذہنوں میں اشکالات آتے ہیں بہرحال، کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تو میزان عدل پر اپنی کتاب کا اختتام کیا ہے، نہ کہ صفت کلام پر، اور اسی کی عبارت پڑھی گئی ہے میزان عدل قائم ہوگی قیامت کے دن۔ تو اختتام تو میزان عدل پر ہو رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل کتاب کا اختتام تو صفت کلام پر ہو گیا ہے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے اخیر میں جو میزان عدل کا باب قائم کیا ہے، ترازو کے بارے میں بیان کیا ہے کہ اس میں نامہ اعمال تولے جائیں گے، یہ ایک مزید فائدے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں یہ باب قائم کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو جتنے بھی احکام خداوندی ہیں اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے اور نہ کرنے کے سلسلے میں قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، اس کو ذہن میں رکھو۔ انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، اس لیے آدمی کو اپنی زندگی میں اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید فائدے کے لیے اخیر میں یہ باب ذکر کر دیا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں اس چیز کو دھیان میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر پر عمل کرے اور معاصی سے منہیات سے اجتناب کرے، اور اس کا حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن۔ اس کو ذہن میں رکھو، اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اپنی کتاب کے اخیر میں یہ باب قائم کر دیا ہے، ورنہ تو کتاب کا اختتام تو اللہ کی صفت کلام پر ہو گیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اخیر میں باب قائم کیا ہے، باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے، جیسے کہ آپ نے اسباق بخاری میں سن لیا ہے، پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اکثر و بیشتر تو باب کا عنوان
جس کو ترجمۃ الباب کہا جاتا ہے، اپنی طرف سے اپنی عبارت میں قائم کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہی کو یا اس کے ایک ٹکڑے کو باب کا عنوان بنا دیتے ہیں، اور کبھی کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت شریفہ ہی کو ترجمۃ الباب بنا دیتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت شریفہ ہی کو ترجمۃ الباب بنا دیا ہے، چنانچہ آیت شریفہ پیش کی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، اعمال بنی آدم کو تولنے کے لیے، حساب کتاب کے لیے۔ مقصد امام بخاری کا اس باب سے ظاہر ہے، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، اور اس میں انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ یہ مقصد ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس ترجمۃ الباب سے جو ظاہر ہے۔ اب اس میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ آیا ہے کہ ہم موازین رکھیں گے۔ موازین جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے بظاہر کہ قیامت کے دن ایک ہی ترازو نہیں رکھی جائے گی، بلکہ متعدد ترازو، بہت سی ترازو قیامت کے دن رکھی جائیں گی اعمال کو تولنے کے لیے، جو کہ موازین جمع کا صیغہ ہے۔ اب یہ مسئلہ مختلف فیہا ہو گیا ہے کہ قیامت میں ایک ہی میزان ہوگی یا متعدد میزانیں ہوں گی، دونوں قول اس میں ملتے ہیں۔ نمبر ایک، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر علماء سے نقل کیا ہے کہ میزان ایک ہی ہوگی، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ ایک ہی میزان بہت عظیم الشان میزان ہوگی، وہ ترازو بہت بڑی ترازو ہوگی، بڑی عظیم الشان ترازو ہوگی، تو عظمت کو بیان کرنے کے لیے جمع سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو میزان تو ایک ہی ہوگی مگر بڑی ہوگی، عظمت شان کو بیان کرنے کے لیے جمع لایا گیا ہے، جیسے کذبت قوم نوح المرسلین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو مرسلین جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں مفسرین یہی حکمت بیان کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعظیم شان کے لیے اور ان کے دعوت و تبلیغ کے زمانے کے طویل ہونے کی وجہ سے 950 برس تک تو دعوت توحید کا کام کیا، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی موازین بھی یہ جمع کا صیغہ ہے تعظیم کے لیے، چونکہ وہ ترازو ہی بڑی عظیم الشان ہوگی۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں علی شرط مسلم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تخریج کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ترازو رکھیں گے وہ اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ اگر آسمانوں اور زمینوں کو اس میں رکھ دیا جائے اس کے پلڑوں میں، تو آسمان اور زمین سارے کے سارے اس میں سما جائیں۔ اتنی بڑی ترازو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن قائم کریں گے۔ اب ظاہر ہے اس کے لیے موازین کا صیغہ جمع کا استعمال کر لیا گیا ہے۔ نمبر دو، دوسرا قول اس سلسلے میں
حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک میزان نہیں ہوگی بلکہ متعدد میزانیں ہوں گی۔ اب یہ تعدد یا تو تعدد اعمال کی وجہ سے ہوگا یا تعدد اشخاص کی وجہ سے ہوگا۔ تعدد اعمال کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک ترازو ہوگی۔ نماز کو تولنے کے لیے ایک ترازو، روزوں کو تولنے کے لیے دوسری ترازو، اسی طرح زکوٰۃ کو تولنے کے لیے دوسری ترازو۔ تو اعمال کے اعتبار سے ترازو متعدد ہوں گے، جیسا کہ دنیا میں بھی اشیاء کو تولنے کے لیے ترازو علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ سونا تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتی ہے، غلہ وغیرہ تولنے کے لیے ترازو الگ ہوتی ہے، اور لکڑی اور پتھروں کو تولنے کے لیے الگ ہوتی ہے۔ جس ترازو میں لکڑیاں تولی جاتی ہیں اس میں سونا نہیں تولا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی تعدد اعمال کی وجہ سے ترازو بھی متعدد ہوں گی، یا پھر تعدد اشخاص کی وجہ سے تعدد ہوگا۔ اشخاص کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی کے عمل کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی، یا ہر قوم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی۔ بہرحال تعدد اشخاص کی وجہ سے بھی یہ تعدد ہو سکتا ہے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، یہ قسطہ ترکیب میں کیا واقع ہے؟ اس میں حضرات شراح رحمۃ اللہ علیہم نے دو قول بیان کیے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ قسطہ مفعول لہو ہے نزعو کا، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، کہ ہم رکھیں گے ترازوؤں کو انصاف کے لیے، لِأَجْلِ الْقِسْطِ، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے کہ ضربتہ تأدیباً، میں نے اس کو مارا ادب دینے کی وجہ سے۔ تأدیباً یہ مفعول لہو ہے ضربتہ کا، ضربتہ لأجل التأدیب، میں نے اس کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر یہ قسطہ مفعول لہو ہے نزعو کا، کہ ہم میزانیں رکھیں گے، ترازو رکھیں گے، لأجل القسط، انصاف کرنے کے لیے۔ نمبر 2، دوسرا ترکیبی احتمال یہ ہے کہ قسط کو موازین کی صفت قرار دی جائے، انصاف والی ترازو رکھیں گے ہم، لیکن صفت قرار دینے میں دو اشکال ہو جاتے ہیں۔ ایک اشکال تو یہ ہوتا ہے موازین موصوف اور قسطہ اس کی صفت ہے۔ موصوف صفت میں افراد، تثنیہ اور جمع کے اندر مطابقت ہوتی ہے۔ یہاں موصوف جمع ہے لیکن قسط مفرد ہے، مطابقت نہیں ہو رہی ہے، یہ اشکال ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ قسط دراصل مصدر ہے، اور مصدر میں افراد، تثنیہ اور جمع تینوں کا احتمال ہوتا ہے، تینوں مفہوم اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اس لیے مصدر کو مفرد لانا بھی کافی ہو جاتا ہے، تثنیہ لانا، جمع لانا ضروری نہیں ہوتا۔ آپ نے شرح وقایہ میں پڑھا ہے المصدر لا یثنی ولا یجمع، مصدر تثنیہ اور جمع نہیں لایا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ تثنیہ اور جمع استعمال کرنا بالکل جائز ہی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں۔ تثنیہ اور جمع لانا ضروری نہیں ہے، اگر مفرد استعمال کر لیا جائے، موصوف جمع ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، اور اگر جمع استعمال کر لیا جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ کتاب الطہارت بھی کہتے ہیں، کتاب الطہارات بھی کہہ دیتے ہیں، طہارت بھی ایک مصدر ہے۔ بہرحال تثنیہ اور جمع لانا ضروری نہیں ہے، اس لیے قسط اگر مفرد ہے، صفت ہے موازین کی، تو کوئی اشکال نہیں ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہوتا ہے کہ موازین موصوف ہے، قسط صفت ہے،
اور آپ نے پڑھا ہے صفت کا موصوف پر حمل ہوتا ہے، جس طرح خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے اسی طرح صفت کا بھی موصوف پر حمل ہوتا ہے۔ اور موازین تو ذات ہے، قسط مصدر ہے، مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا، ذات پر مشتق کا حمل ہوتا ہے، مصدر کا نہیں ہوتا ہے۔ زید کتابۃ نہیں کہا جاتا ہے کہ زید کتابت ہے، بلکہ کہا جاتا ہے زید کاتب، زید کاتب ہے۔ یہ قاعدہ ہے کہ مصدر کا حمل ذات پر نہیں ہوتا ہے، تو یہاں تو قسط مصدر ہے، موازین موصوف ہے، تو یہاں قسط کا حمل موازین پر ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ ایک اشکال ہوتا ہے۔ اس کے بھی جوابات دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ مصدر کا ذات پر حمل ہو جاتا ہے مبالغتاً، جیسے کہا جاتا ہے زید عدل، زید عدل ہے، عدل تو مصدر ہے، لیکن مطلب یہ ہوتا ہے کہ زید اس قدر انصاف کرنے والا ہے، اس قدر انصاف کرنے والا ہے کہ سراپا عدل ہی بن گیا ہے، تو کہہ دیا جاتا ہے زید عدل۔ تو مصدر کا حمل ذات پر ہو جاتا ہے مبالغے کے طور پر۔ یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ میزان اتنی انصاف والی ہوگی، اتنی انصاف والی ہوگی کہ سراپا انصاف ہی ہوگی، سراپا عدل ہی ہوگی۔ دوسرا جواب اس کا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر زوات کو محذوف مان لیا جائے، چنانچہ امام ابو اسحاق زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے یہی جواب دیا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زوات محذوف ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ، ہم انصاف والی ترازو رکھیں گے، جیسے کہہ دیا جائے زید ذو عدل، زید ذو کتابت، زید عدل والا ہے، زید کتابت والا ہے، تو ذو محذوف مان لیا جاتا ہے، یہاں بھی زوات جمع محذوف مان لیا جائے گا۔ تو وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن۔ یہاں پر لام لایا گیا ہے، یہ لام کیسا ہے؟ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ یہ لام تعلیلیہ ہے، اور مطلب یہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ، ہم ترازو قائم کریں گے، ترازو رکھیں گے انصاف کرنے کے لیے، تو یہ لام تعلیلیہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اسلام کو فی کے معنی میں لے لیا جائے، چنانچہ علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت علامہ ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ یہ لام فی کے معنی میں ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں ہم ترازو رکھیں گے۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ اسلام کو توقیت کے لیے مانا جائے، وقت یوم القیامہ، قیامت کے دن کے وقت میں ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ، اور بے شک بنی آدم کے اعمال اور ان کے قول تولے جائیں گے۔ یہاں اعمال کا لفظ آیا ہے اور قول کا لفظ آیا ہے۔ اعمال میں اور اقوال میں عام اور خاص کا فرق ہے، اعمال عام ہے اور اقوال خاص ہے۔ اعمال کا تعلق تمام اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے، ہاتھ سے، پاؤں سے، آنکھ، ناک، کان وغیرہ تمام اعضاء سے اعمال کا تعلق ہوتا ہے، اور قول کا تعلق صرف زبان سے ہوتا ہے۔ قول خاص ہے زبان کے ساتھ، اعمال عام ہیں۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو قول کہا ہے، قول مصدر ہے، اس کو مفرد ہی استعمال کیا ہے، اقوال نہیں کہا ہے۔ لیکن ابھی بتلایا گیا کہ مصدر میں افراد، تثنیہ، جمع سب معانی ملحوظ ہوتے ہیں، تو یہاں قول کو اقوال کے معنی میں لے لیا جائے گا۔
چنانچہ بخاری کے دوسرے نسخے میں یہاں قولہم کے بجائے اقوالہم ہے، حاشیے میں لکھا ہوا ہے دوسرا نسخہ اقوالہم، لیکن ہمارے نسخے میں اعمال جمع ہے اور قول مفرد ہے۔ اب اس کی کیا حکمت ہے کہ امام بخاری نے اعمال کو تو جمع استعمال کیا ہے، قول کو مفرد استعمال کیا ہے؟ کتب المحدثین حضرت شیخ مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان کی ہے، نقطہ بیان کیا ہے کہ اعمال کے جو مصادر ہیں وہ متعدد ہیں، ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، سب سے اعمال صادر ہوتے ہیں، لیکن قول کا جو مصدر ہے وہ واحد ہے، وہ ہے زبان۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس نسخے میں اعمال جمع اور قول مفرد آیا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو اصل مقصود ہے وہ اقوال ہیں، اعمال نہیں ہیں، اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے وہ قول سے متعلق ہے، عمل سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں زبان سے تسبیح و تحمید پڑھنے کا تذکرہ ہے، تو اصل مقصود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اقوال ہے، قول ہے، لیکن اعمال کو طبعاً ذکر کر دیا ہے۔ اعمال کو مقصود بالذات ہو کر ذکر نہیں کیا ہے، کیونکہ اعمال سے اس کی مطابقت نہیں ہو پائے گی، قول سے مطابقت ہوگی حدیث کی، لیکن اعمال کا ذکر بالتبع ہے، اور بالتبع اس وجہ سے ہے کہ قول بھی بہرحال ایک عمل ہی ہے، زبان کا عمل ہے، اور دیگر اعضاء و جوارح کا تو عمل ہے نہیں، لیکن زبان کا عمل تو ہے، اس لیے قول ہی سے امام بخاری نے اعمال کے وزن کو بھی ثابت کر دیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی شرط کے موافق اعمال کے وزن سے متعلق کوئی روایت نہیں تھی، ہاں البتہ قول کے وزن کے بارے میں ان کی شرط کے مطابق یہ روایت موجود تھی جو آخر میں ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال کو تو مقصود بالذات ہونے کی وجہ سے ذکر کیا، اعمال کو اسی سے ثابت کر دیا ہے۔ امام بخاری اپنے ترجمۃ الباب میں اور حدیث سے مطابقت ہونے میں بڑے عجیب عجیب اشارات اور کنایات استعمال کرتے ہیں۔ پھر اب سوال پیدا ہو جاتا ہے، جب قول مقصود بالذات ہے اور اعمال مقصود بالتبع ہیں تو پھر اقوال کو مقدم کرنا چاہیے تھا، اعمال کو مؤخر کرنا چاہیے تھا۔ اس کا جواب ظاہر ہے کہ اعمال عام ہیں اور اقوال خاص ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ عام مقدم ہوتا ہے خاص پر، اس لیے اعمال کو مقدم کر دیا ہے اقوال پر۔ اب یہاں پر بنی آدم کہا گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام بنی آدم کے، تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے، ہر بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ مسئلہ بھی مختلف فیہا ہے کہ سارے انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے یا کچھ مستثنیٰ بھی ہوں گے کہ ان کے اعمال تولے نہیں جائیں گے۔ دونوں قول اس میں ملتے ہیں۔ بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ سارے ہی انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، لیکن شارح جلالین علامہ سلیمان ابن عمرو العجیلی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، جو الشہیر بالجمل ہیں، جمل کے نام سے مشہور ہیں، وہ اپنی کتاب الفتوحات الالہیہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے اعمال تولے نہیں جائیں گے، تولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ تو بلا حساب و کتاب، بلا وزن اعمال جنت میں چلے جائیں گے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب فتح الباری شرح بخاری ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کافروں میں سے وہ کفار و مشرکین جن کے پاس صرف کفر ہی کفر ہوگا، انہوں نے زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا ہوگا، ان کے اعمال بھی تولے نہیں جائیں گے، بلا وزن اعمال کے، بغیر حساب و کتاب کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔
اور جو کفار و مشرکین ایسے ہیں کہ جن کے نیک اعمال بھی ہوں گے، چونکہ بہت سے مشرکین فقیروں کی، غریبوں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، اچھے اچھے کام بھی کرتے ہیں، ان کے اعمال تولے جائیں گے، اور ان کے اعمال تولنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما دیں گے یہ تمہارے نیک اعمال ہیں، اچھے اچھے اعمال تم نے کیے تھے دنیا میں، لیکن ان اعمال حسنہ کا بدلہ ہم تم کو دنیا میں دے چکے ہیں، آرام و راحت، عیش و عشرت، مال و دولت وغیرہ سے تمہیں ان کا بدلہ دیا جا چکا ہے، اب یہاں کوئی بدلہ ان کا نہیں ملے گا، چونکہ آخرت میں بدلے کے لیے، جزا کے لیے ایمان شرط ہے، اور وہ ایمان تمہارے اندر ہے نہیں، مفقود ہے، اس لیے ان کا بدلہ یہاں تم کو نہیں ملے گا۔ بہرحال ان کے اعمال تولے جائیں گے اور ان کو بتا دیا جائے گا تمہارے اتنے اعمال کی وجہ سے ہم نے تم کو یہ چیزیں دے دی تھی دنیا میں۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ مومنین حضرات کہ جن کی حسنات ہی حسنات ہوں گی، گناہ ان کا کوئی نہیں ہوگا، متقین حضرات، اولیاء کرام جنہوں نے حسنات ہی حسنات کیے ہیں، ان کے اعمال بھی تولے نہیں جائیں گے، بلا حساب و کتاب ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تم نے بخاری شریف میں کتاب الطب میں اور کتاب الرقاق میں حدیثیں پڑھی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 70,000 آدمی بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور ایک روایت میں تو یہاں تک بھی آیا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے جو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ بہرحال بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، یا تو سب کے ہی تولے جائیں یا پھر مستثنیٰ ہوں گے یہ لوگ جن کو بیان کیا جا چکا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ تُوزَنْ کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ اب اس میں معتزلہ جو فرقہ ہے انہوں نے وزن اعمال کا انکار ہی کر دیا ہے، وہ نہیں مانتے ہیں اس چیز کو کہ قیامت میں کوئی ترازو رکھی جائے گی اور ان میں اعمال کو تولا جائے گا، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے، اور دلیل یہ بیان کرتے ہیں کہ اعمال تو اعراض ہیں، ان کا تو کوئی وجود ہوتا ہی نہیں ہے، عرض کا کوئی مستقل وجود ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب نماز پڑھی گئی ہے، نماز کوئی جسم نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ کو اس کو الماری میں رکھ دیا ہے، وہ تو ایک عرض ہے، ایک عمل تھا، پڑھ لیا۔ روزہ رکھا ہے، وہ بھی عرض ہے، اس کا بھی کوئی مستقل وجود نہیں ہے کہ روزہ کوئی جسم ہے کہیں پر رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تو اعمال اعراض ہیں، اور اعراض کو ترازو کے پلڑے میں رکھ کر تولنا یہ محال ہے، ترازو کے پلڑے میں رکھنا ہی محال ہے۔ ترازو کے پلڑوں میں تو اجسام کو رکھا جاتا ہے، ان کو تولا جاتا ہے، اعراض کیسے تولے جائیں گے؟ تو اس لیے معتزلہ نے انکار کر دیا ہے اعمال کے تولے جانے کا۔ لیکن حضرات اہل سنت والجماعت میزان کے بھی قائل ہیں، اور میزان میں اعمال کو تولے جانے کے بھی قائل ہیں، یہی حق ہے۔ اب معتزلہ کا جو اعتراض ہے کہ اعراض کو تولنا تو محال ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت نے، اہل حق نے اس کے جوابات دیے ہیں، متعدد جوابات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ ان اعمال کو آخرت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اجسام کی شکل میں تبدیل فرما دیں گے۔ اعمال حسنہ کو تو خوبصورت چمکدار اجسام کی شکل میں اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیں گے، جیسے چمکدار موتی ہوتے ہیں، لعل و یاقوت ہوتے ہیں، اور
اعمال سیئہ کو بدصورت اور تاریک اجسام میں تبدیل فرما دیں گے، جیسے کالے کالے پتھر ہوتے ہیں، تو ان اجسام کو ترازو کے پلڑوں میں رکھا جائے گا، ان کو تولا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ اعراض کو اجسام میں تبدیل کر دیں اور اجسام کو اعراض میں تبدیل کر دیں، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا جواب یہ ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے بہت سے محدثین حضرات نے۔ امام الحرمین شیخ ابو المعالی عبد الملک ابن عبداللہ الجوینی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، اور مفتی بغداد علامہ محمود آلوسی صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نام اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو نہیں، بلکہ وہ نامہائے اعمال جن میں فرشتے اعمال کو لکھتے ہیں، ان دفاتر کو ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا، ان کو رکھنا ممکن ہے، تو نام اعمال کو تولا جائے گا۔ معتزلہ کا اشکال دور ہو جاتا ہے۔ اس کی تائید ایک روایت سے ہوتی ہے جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، جس کی تخریج امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کی ہے، کہ قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے جو پھیلے ہوئے ہوں گے دور دور تک۔ 99 دفتروں کو دیکھ کر وہ شخص تو گھبرا جائے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا ہوں، بس اس میں کوئی نیکی ہے ہی نہیں، گناہوں کے دفتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائیں گے کہ اے شخص تو یہ بتا کہ میرے فرشتوں نے تجھ پر کچھ ظلم تو نہیں کیا کہ غلط لکھ دیے ہوں یہ گناہ تیرے؟ وہ کہے گا اے اللہ تیرے فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، جو کچھ لکھا ہے صحیح لکھا ہے، واقعتاً یہ میں نے سارے گناہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ تیری ایک نیکی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو ایک چھوٹا سا پرچہ نکالا جائے گا، چھوٹے سے پرچے کو عربی میں بطاقہ کہا جاتا ہے، اسی لیے اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں۔ اس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ایک پلڑے میں اس پرچی کو رکھ دو اور ایک پلڑے میں 99 دفاتر جو گناہوں کے ہیں ان کو رکھ دو۔ وہ شخص کہے گا یا اللہ چھوٹی سی پرچی ان کے مقابلے میں کیا کام کرے گی؟ اللہ فرمائیں گے تجھ پر آج ظلم نہیں ہوگا، تو نے اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی میں یہ کلمہ پڑھا تھا، لہٰذا اس کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، 99 دفتر رکھ دیے جائیں دوسرے پلڑے میں، تو اللہ کے نام کا اور کلمے کا جو پرچہ ہوگا چھوٹا سا، اس کا پلڑا جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا، اور اللہ فرمائیں گے جس پر تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، جا جنت میں چلا جا، تیرے پاس ایک کلمہ اخلاص کے ساتھ موجود تھا، اس کلمہ اخلاص سے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھنے سے اس کی نجات ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ اب بھی اشکال ختم ہو گیا ہے، کاغذات اجسام ہیں، اجسام کو پلڑوں میں رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ صاحب اعمال ہی کو تولا جائے گا، خود صاحب عمل ہی کو ترازو میں رکھ دیا جائے گا۔ ایک حدیث سے اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، صراحت تو نہیں ہے، اشارہ ملتا ہے۔ بخاری شریف میں ہی آپ نے وہ حدیث پڑھی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اللہ کے سامنے لایا جائے گا جو بہت بھاری بھرکم موٹے جسم والا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی قدر و قیمت، اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس میں تولنے کا تو تذکرہ نہیں ہے،
لیکن اتنی بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ صاحب اعمال کو تولا جائے گا، لیکن یہ جواب کوئی مستند صریح طور پر نہیں ہے، بلکہ حدیث کا مطلب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہوگا جو جسم کے اعتبار سے بھاری ہوگا لیکن عمل کے اعتبار سے اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی۔ ریاکاری کے ساتھ عمل کیا، دکھاوا تھا، یہ تھا وہ تھا، اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بہرحال یہ جواب ذرا ضعیف ہے۔ نمبر 4، ایک چوتھا جواب مشہور و معروف ہے، وہ یہ ہے کہ آج کل کی ایجادات نے اس اشکال کو ختم ہی کر دیا ہے۔ آج کل اعراض کو بھی تولا جاتا ہے، یعنی ان کی مقدار بھی معلوم کی جاتی ہے۔ حرارت کو، برودت کو تولا جاتا ہے، بخار کی حرارت کو تھرمامیٹر سے تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ ٹمپریچر کے آلات ہوتے ہیں ناپنے کے، تولنے کے، تو اس سے حرارت کو، برودت کو تولا جاتا ہے جو اعراض ہیں۔ اور آوازوں کو بند کر لیا جاتا ہے، آوازیں بھی اعراض ہیں۔ تو یہ جواب بھی دیا گیا ہے، اعراض کو تولا جانا کوئی محال نہیں ہے، ممکن ہے، بلکہ تولا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے۔ یہ جواب بھی بڑا مشہور و معروف ہے، بہت سے اکابرین یہ جواب دیتے ہیں، لیکن میں عزیز طلباء سے کہتا ہوں یہ جواب میرے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، مجھے اس میں تأمل ہے، وہ اس وجہ سے کہ معتزلہ کا یہ کہنا نہیں ہے کہ اعراض کی مقدار معلوم ہونا محال ہے۔ معتزلہ یہ نہیں کہتے کہ اعراض کی مقدار کا معلوم ہونا محال ہے، اعراض کی مقدار تو معلوم ہونے کے قائل ہیں وہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ اعراض کو ترازو کے پلڑوں میں رکھنا اور تولنا یہ محال ہے۔ اب آپ بتائیے، حرارت کو، برودت کو ٹھیک ہے اس کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، لیکن ترازو کے پلڑوں میں رکھ کر تو معلوم نہیں کی جاتی، وہ تو دوسرے آلات ہوتے ہیں، تھرمامیٹر ہوتا ہے اور دوسرے آلات ہوتے ہیں ٹمپریچر کو معلوم کرنے کے لیے۔ ترازو کے پلڑوں میں رکھنا اور اس کو ترازو کے پلڑوں میں رکھ کر تولنا یہ محال کہتے ہیں وہ، اس لیے جواب نہیں چل پائے گا، سمجھے نہیں؟ حرارت کو، برودت کو آج بھی ترازو کے پلڑوں میں تولا نہیں جاتا ہے، اس کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے دوسرے آلات سے، سمجھے نہیں؟ یہ جواب نہیں چلے گا۔ ان چاروں جوابوں میں سے پہلے دو جواب زیادہ صحیح ہیں۔ ایک جواب کہ اللہ تعالیٰ ان اعراض کو اجسام کی شکل میں تبدیل کر دیں گے، اور دوسرا جواب کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے بلکہ نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ دو جواب صحیح ہیں۔ صاحب اعمال کے بارے میں نے بتلا ہی دیا کہ وہ جواب بھی ضعیف ہے، تو دو جواب جو ہیں یہ درست ہیں۔ ان میں سے سب سے راجح جواب دوسرا ہے، یعنی نامہ اعمال کو تولا جائے گا۔ حدیث بطاقہ سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو میں رکھے جائیں گے، تو ترازو میں رکھنا ان کتابوں کا اور نامہ اعمال ہی کا ہوگا۔ بہرحال یہ چار جوابات دیے جاتے ہیں وزن اعمال کے بارے میں، اور یہ معتزلہ جو ہے اپنے اسی گمان کی وجہ سے میزان کا بھی انکار کرتے ہیں کہ میزان ہی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب اعمال کو تولنے کا انہوں نے انکار کیا ہے، میزان کا بھی انکار کر دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث میں جو میزان کا ذکر آتا ہے اور وزن کا ذکر آتا ہے یہ مجاز پر محمول ہے، حقیقت پر محمول نہیں ہے۔ مجازن اس سے عدل و انصاف مراد ہے بس، کہ اللہ قیامت کے دن انصاف کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ اب اس کو میزان سے اور وزن سے تعبیر کر دیا گیا ہے، یہ مجاز پر محمول ہے، لیکن یہ قول ان کا غلط ہے۔ میزان بھی حقیقی معنی پر محمول ہے، ان کا تولا جانا بھی اعمال کا حقیقت مراد ہے، مجاز مراد نہیں ہے۔ روایات سے اس کی تائید ہوتی ہے، چنانچہ علامہ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت تخریج کی ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المیزان لہو لسان و کفتان، کہ ترازو جو ہے قیامت کے دن رکھی جائے گی، اس کے ایک زبان ہوگی یعنی کانٹا ہوگا، و کفتان اور دو پلڑے ہوں گے۔ تو کانٹا اور پلڑے یہ حقیقت ہی ترازو ہوتی ہے، یہ مجاز مراد نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ ابن مردوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تخریج کی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خلق اللہ کفتي المیزان مثل السماء والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کے دونوں پلڑوں کو آسمانوں اور زمینوں کی طرح الطویل و عریض پیدا کیا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقتاً پلڑے ہیں، حقیقتاً میزان ہے، یہ کوئی مجاز مراد نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں نے ابھی بیان کی تھی مستدرک حاکم کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی بڑی ترازو ہے جس میں آسمانوں زمینوں کو اگر رکھ دیا جائے تو اس میں سما جائیں۔ بہرحال یہ روایات بتلاتی ہیں کہ یہاں حقیقتاً میزان اور وزن مراد ہے، مجازاً مراد نہیں ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ ہے، آپ نے بار بار پڑھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی آیت پیش کرتے ہیں اور اس کی کچھ تفسیر کرتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن منتقل ہو جاتا ہے اسی جیسی دوسری آیت کی طرف اور اس کی بھی تفسیر شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن منتقل ہوا وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ سے ایک دوسری آیت کی طرف جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور تولا کرو سیدھی ترازو سے، اس میں کوئی کجی کوئی ٹیڑھ پن نہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا کہ یہ قسطاس کا لفظ جو آیا ہے قرآن پاک میں اس کے معنی عدل ہے، اور یہ رومی لغت میں ہے، روم کا لفظ ہے، رومی لغت کا، اور رومی زبان میں اس کے معنی عدل اور انصاف کے آتے ہیں۔ قسطاس اور قسطاس دونوں طرح ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت میں قسطاس ہے، یہی افصاح ہے۔ بہرحال قسطاس یہ رومی لغت کا لفظ ہے اور اس کے معنی عدل کے ہیں، انصاف کے ہیں، یہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اب اس سے ایک مسئلہ نکل جاتا ہے کہ قرآن پاک عربی زبان کا ہے، اس میں غیر عربی زبان کے الفاظ بھی آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں، یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا عربی ہے، کوئی غیر عربی کا لفظ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو عبیدہ معمر ابن مثنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام جعفر طبری رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کہنا یہی ہے کہ قرآن پورا کا پورا عربی ہے، کوئی لفظ اس میں غیر عربی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے انا انزلناہ قرآنا عربیا، ایسے ہی فرمایا بلسان عربی مبین، تو اس میں کوئی لفظ غیر عربی اور دوسری زبان کا نہیں ہے۔ دوسرا قول اس سلسلے میں دوسرے حضرات کا ہے، حضرت عمرو بن شرحبیل تابعی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں غیر عربی الفاظ ہیں۔ علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ غیر عربی الفاظ قرآن میں 27 ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے 24 کا اور اضافہ کر دیا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 کا اضافہ کر دیا ہے۔ اب قرآن پاک میں غیر عربی الفاظ کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اشکال ہوتا ہے پھر قرآن عربیہ کا کیا جواب ہوگا، بلسان عربی مبین کا کیا جواب ہوگا؟ اس کے دو جواب دیے گئے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے
کہ یہ اکثر کے اعتبار سے قرآن عربی کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے اکثر الفاظ تو عربی ہیں، ان کی تعداد تو بہت کم ہے غیر عربی کی، اور چند کلمات چند الفاظ اگر قرآن میں غیر عربی آ گئے ہیں تو وہ عربی ہونے کے منافی نہیں ہے، اکثر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ توارد اللغتین پر محمول ہے۔ توارد اللغتین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اور اس کو دونوں ہی زبانوں کا، دونوں ہی لغتوں کا لفظ کہا جائے گا، تو یہ قسطاس ایسا ہی ہے کہ قسطاس استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی اور قسطاس استعمال ہوتا ہے روم کی لغت میں بھی۔ یہ روم کی لغت کا بھی لفظ ہے اور عربی لغت کا بھی لفظ ہے، غیر عربی نہیں ہے۔ اسی طرح وہ تمام الفاظ جو غیر عربی قرآن میں آئے ہیں ان سب میں یہی کہا جائے گا یہ توارد اللغتین ہے۔ عربی میں اس کے معنی ترازو کے آتے ہیں اور رومی لغت میں اس کے معنی عدل کے آتے ہیں۔ حضرت مجاہد فرما رہے ہیں کہ قسطاس عدل ہے رومی لغت میں، لیکن عربی لغت کا بھی یہ لفظ ہے، اس میں اس کے معنی ترازو کے آتے ہیں، وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ بہرحال وقال مجاہد القسطاس یا القسطاس العدل بالرومیہ باللغت الرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، کہا جاتا ہے۔ اب اس کے قائل کون ہے؟ یہ مقولہ ہے اصل حضرت ابو عبیدہ معمر ابن مثنى رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ قسط مقسط کا مصدر ہے۔ گویا مقسط کو قسط سے نکالا گیا ہے۔ اب اس پر اشکال ہو جاتا ہے، میزان پڑھنے والے بچے اشکال کر دیں گے کہ مقسط اس کا مصدر تو اقساط ہے، باب افعال، اقساط ہی سے اسم فاعل مقسط بنتا ہے، قسط سے تو اسم فاعل مقسط نہیں بنتا ہے، مقسط نہیں بنتا ہے، اس سے تو قاصد بنے گا۔ تو میزان والے کہہ دیں گے کہ بخاری میں یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے کہ مقسط قسط کس کا مصدر ہے؟ مقسط کا۔ یہ قابل اشکال بات ہو گئی ہے۔ اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ یہاں مصدر سے مراد مصدر المصدر ہے، مصدر سے مراد مصدر المصدر، کہ قسط جو ہے مقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ مقسط کا مصدر کیا ہے؟ اقساط۔ اقساط کس سے بنا ہے؟ قسط سے۔ مجرد تو قسط ہی ہے، قسط میں دو حرف کا، دو الف کا اضافہ کر دیا، کیا بن گیا؟ اقساط بن گیا، باب افعال ہو گیا۔ پھر اس سے اسم فاعل بنا دیا مقسط، تو یہ مقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ جب مقسط کے مصدر کا مصدر تھا تو یوں ہی کہہ دیتے القسط مصدر مصدر المقسط، سمجھے؟ یوں کیوں کہہ دیا کہ القسط مصدر المقسط؟ ارے بھائی عام زبان میں سمجھو اس بات کو کہ مقسط کا باپ ہے اقساط اور اقساط کا باپ ہے قسط، تو قسط تو دادا ہوا اور مقسط اس کا پوتا ہوا، سمجھے؟ اور باپ کیا ہے؟ باپ کون ہے؟ اقساط۔ مقسط کا باپ کون ہے؟ اقساط، اور اقساط کا باپ کون ہے؟ قسط۔ تو قسط دادا ہوا، مقسط پوتا ہوا، اور بھائی دادا کو باپ کہہ دیتے ہیں اور پوتے کو بیٹا بھی کہہ دیتے ہیں، کیا ہو گیا؟ پوتے کو بیٹا کہنا تو حدیث سے ثابت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں کہا تھا انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب کے بیٹے کہاں تھے آپ؟ عبد المطلب کے تو پوتے تھے، عبداللہ کے بیٹے تھے، لیکن پوتے کو بیٹے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے اور دادا کو باپ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، تو کیا حرج ہو گیا اگر حضرت ابو عبیدہ ابن معمر ابن مثنى نے یہ کہہ دیا ہے القسط مصدر المقسط، کہ قسط جو ہے مقسط کا مصدر ہے، یعنی مقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، اور مقسط کے معنی بتلا رہے ہیں کہ مقسط کے معنی ہے عادل۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور بہرحال قاسط اس کے معنی ہے جائر۔
عادل کے معنی انصاف کرنے والا، اور جائر کے معنی ظلم کرنے والا، جور سے ہے یہ۔ تو معنی بیان کر رہے ہیں، مقصد کے معنی عادل، قاصد کے معنی جائر۔ امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب اس کو اقساط سے استعمال کیا جائے مقصد، تو اس کے معنی انصاف کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ مقسطین کو پسند کرتے ہیں۔ اور جب اس کو مجرد سے استعمال کیا جائے قاصد، تو اس کے معنی ظلم کرنے والے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطون ظلم کرنے والے جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ تو اگر اخصاص سے اس کو استعمال کرو مقصد، تو اس کے معنی ہے عادل کے، اور اگر اس کو قسط سے قاصد استعمال کیا جائے مجرد سے، تو اس کے معنی جائر کے آتے ہیں، ظلم کرنے والے کے آتے ہیں۔ اور دراصل یہ قسط کا جو لفظ ہے محتمل الضدین ہے۔ علامہ ابن القطاع رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہی ہے کہ بعض الفاظ ہوتے ہیں جو محتمل الضدین ہوتے ہیں، اس میں دونوں ضدوں کا احتمال ہوتا ہے۔ جیسے وراؤن کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ اس کے معنی امام کے بھی آتے ہیں اور اس کے معنی خلف کے بھی آتے ہیں، آگے اور پیچھے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو قسط بھی عدل اور ظلم دونوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا یہ لفظ مشترک ہے، اور مشترک کے بارے میں قاعدہ ہے کہ جس معنی کا قرینہ ہوتا ہے وہی معنی مراد لے لیے جاتے ہیں۔ دونوں معنی اس کے وضعی ہوتے ہیں، حقیقی ہوتے ہیں، اور قرینے کے اعتبار سے معنی متعین کر لیے جاتے ہیں۔ اب ان اللہ یحب المقسطین میں قرینہ ہے یحبو کا لفظ، کہ یہاں عدل کے معنی ہے، اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا میں جہنم کا ذکر ہے، قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں جور کے معنی میں، ظلم کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْكَابَ قَالَ حَدَّثَنَا محمد بن فضیل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث جو ذکر کی ہے اس میں امام بخاری کے شیخ اور استاد ہیں حضرت امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ، اور آخری حدیث میں استاد ہیں احمد ابن اشکاب۔ حمیدی اور احمد دونوں کا مادہ حمد ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول اور آخر میں حمد والے مادے کے راویوں کی حدیث ذکر کر کے بتلا دیا کہ میری نیت اس کتاب کے شروع سے اخیر تک محمود نیت رہی ہے، اس لیے آپ بھی اپنی نیتوں کو محمود بناؤ، قابل تعریف بناؤ۔ احمد ابن اشکاب، اشکاب دونوں طرح ہے۔ وہ پھر نقل کرتے ہیں محمد ابن فضیل سے، وہ حضرت عمارہ ابن القعقاع سے، وہ ابو زرعہ سے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ہیں جو الرحمن کے نزدیک محبوب ہیں، پیارے ہیں۔ کلمتان، دو کلمے، حالانکہ حدیث میں دو کلمے نہیں ہیں بلکہ دو کلام ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ بھی ایک کلام ہے، اور سبحان اللہ العظیم بھی ایک کلام ہے۔ تو کلامان کہا جاتا مگر کلمتان کہا گیا ہے۔ دراصل کلام کو بھی کلمے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں یا کلمہ کہتے ہیں؟ کلمہ طیبہ، حالانکہ وہ تو کلام ہے، دو کلاموں کا بلکہ مجموعہ ہے۔ لا الہ الا اللہ ایک کلام، محمد الرسول اللہ دوسرا کلام، لیکن کلمہ کہتے ہیں۔ ایسے ہی یہاں بھی کلمتان کہا گیا ہے کہ دو کلمے ہیں جو محبوب ہیں رحمان کی طرف۔ یہاں حدیث میں اللہ کے ناموں میں سے رحمان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ کی بہت سی صفات ہیں، مگر صفاتی ناموں میں سے رحمان کو ذکر کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ نہیں کہ کلمتان حبیبتان الی اللہ الی الرحمن، اس میں حکمت یہ ہے کہ دو ایسے کلمے جو بہت خفیف ہوں، ہلکے پھلکے ہوں، آسانی سے کہے جا سکتے ہوں، ان پر اتنا بڑا ثواب ملنا کہ ترازو میں جب رکھے جائیں گے یہ دو کلمے، ترازو بھاری ہو جائے گی، یہ کلمے بھاری ہو جائیں گے،
یہ اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہی متوجہ ہوگی بندوں پر، اور یہ دو کلمے جو بالکل آسان سے ہیں، خفیفتان ہیں، یہ میزان کے اندر بھاری ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت اگر نہ ہو تو ان کلموں کو اتنا بھاری کہنا اور اتنا ثواب عظیم ان پر ہونا یہ نہیں ہوگا، یہ رحمان ہی کے رحمت ہے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایسا ہوگا۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان، یہ زبان پر ہلکے پھلکے ہیں، بہت ہی خفیف ہیں۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن سے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ دو کلمے اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، بہت زیادہ پسند ہیں، تو وہ کلمے بھی بہت لمبی عبارت والے ہوں گے، اور ان کا پڑھنا، ان کا یاد کرنا بھی بڑا دشوار ہوگا، کیونکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ، تو بڑے بڑے کلمے ہوں گے، طویل کلمے ہوں گے، طویل عبارت کے ہوں گے، پڑھنا یاد کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایسا نہیں ہے، وہ دو کلمے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں، کوئی طویل عبارت نہیں ہے، مشقت والے الفاظ نہیں ہیں، ایک جاہل آدمی بھی ان دو کلموں کو آسانی سے پڑھ لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، کوئی مشکل نہیں۔ فرما دیا خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان۔ اب خفیفتان سے ذہن میں یہ بات آتی ہے، جب یہ ہلکے پھلکے کلمے ہیں، بہت آسان کلمے ہیں، تو ان پر ثواب بھی تھوڑا سا ہی ملے گا، زیادہ مشقت نہیں۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان کے اندر بہت بھاری ہوں گے، ثواب ان کا بہت عظیم ہوگا۔ اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ہیں وہ دو کلمے جو اللہ کے نزدیک محبوب اور زبان پر ہلکے پھلکے اور ثواب کے اعتبار سے ثقیل، بھاری، میزان کے پلڑے بھی ان سے بھر جائیں گے، بوجھل ہو جائیں گے۔ ان دونوں کلموں میں سے صرف ایک کلمے ہی کے متعلق آپ نے بخاری شریف میں کتاب الدعوات کے اخیر میں صفحہ 948 پر روایت پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو آدمی ایک دن میں 100 مرتبہ یہ ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ یہ بخاری شریف کی روایت، ایک کلمے پر اتنا ثواب، اب دونوں کلموں پر کتنا ثواب ہوگا اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو روایت ذکر کی ہے اخیر میں، اس میں تسبیح اور تحمید کا تذکرہ ہے۔ تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کو نقائص اور عیوب سے بالکل منزہ اور مقدس ماننا، اور تحمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کمالیہ کو بیان کرنا، اور صفات کمالیہ کے ساتھ اللہ کو مزین اور متصف ماننا، یہ تحمید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ۔ صفات ثبوتیہ سمیع ہونا، بصیر ہونا، قدیر ہونا وغیرہ وغیرہ، اور صفات سلبیہ کہ اللہ جسم نہیں ہے، جوہر نہیں ہے، اللہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ صفات سلبیہ کہلاتی ہیں۔ تو سبحان اللہ، اس سے تو صفات سلبیہ جس کو تنزیہات کہا جاتا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور وَبِحَمْدِهِ جو ہے اس میں صفات ثبوتیہ اس کا تذکرہ ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صفات سلبیہ کو جلال سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور صفات ثبوتیہ اور وجودیہ کو اکرام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ جملہ مفہوم ہے ذوالجلال والاکرام کا، جو مفہوم ذوالجلال والاکرام کا ہے وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔
تو بہرحال سبحان اللہ و بحمدہ میں تسبیح اور تحمید ہے، یہاں تسبیح کو مقدم کیا گیا ہے تحمید پر، اس لیے کہ تسبیح میں تخلیہ ہے اور تحمید میں تہلیہ ہے۔ تخلیہ کے معنی خالی کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالی عیوب و نقائص سے بالکل خالی ہیں، پاک صاف ہیں، اور تحمید تہلیہ ہے۔ تہلیہ کے معنی مزین کرنا، آراستہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی صفات کمالیہ سے آراستہ اور مزین اور متصف ہیں۔ اب تسبیح کو تحمید پر مقدم کیا گیا ہے، اس لیے کہ تخلیہ تہلیہ پر مقدم ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کو مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے، پہلے اس سے گرد و غبار اور میل کچیل کو صاف کیا جاتا ہے، پھر اس کو مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے تسبیح کو تحمید پر مقدم کیا گیا ہے۔ پھر دوسرے کلمے میں تسبیح کو دوبارہ لایا گیا ہے، تکرار۔ تحمید کا تکرار نہیں ہے، لیکن تسبیح کا تکرار ہے، اس لیے کہ تسبیح تنزیہات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نقائص سے، عیوب سے اللہ کو منزہ ماننا، یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم چیز ہے، اور اہم چیز کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اس لیے تسبیح کو دوبارہ اس حدیث کے اندر لایا گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب دیکھیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سوکھ جائے گا سب۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رفعت علمی اور دقت نظری اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آغاز میں اور اپنی کتاب کے افتتاح میں سند کے اعتبار سے بھی مطابقت اور موافقت ملحوظ رکھی ہے، اور حدیث کے متن کے اعتبار سے بھی مطابقت ملحوظ رکھی ہے۔ سند کے اعتبار سے تین طرح مطابقتیں ہیں۔ نمبر ایک، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ والی حدیث کو شروع میں ذکر کیا ہے، اور اخیر میں احمد ابن اشکاب والی حدیث کو ذکر کیا ہے، تو سند میں پہلے راوی پہلی روایت میں حمیدی ہیں اور آخری روایت میں احمد ہیں۔ میں نے بتلایا تھا کہ دونوں ہی کا مادہ کیا ہے؟ حمد ہے، تو حمد والے راوی سے کتاب کو شروع کیا اور حمد والے راوی ہی پر کتاب کو ختم کیا ہے۔ سند کے اعتبار سے ایک مطابقت تو یہ ہے۔ دوسری مطابقت یہ ہے کہ پہلی حدیث بھی بخاری شریف میں غریب حدیث ہے، سند غریب ہے اس کی، اور آخری جو حدیث ہے اس کی سند بھی غریب ہے۔ حدیث غریب اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں سند میں راوی متفرد ہو جائے، اس کا کوئی متابع نہ ہو، ایسی حدیث کو غریب کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث کا غریب ہونا یہ صحیح ہونے کے منافی نہیں ہے۔ حدیث غریب ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح بھی ہوتی ہے، حدیث دونوں صحیح ہیں لیکن سند کے اعتبار سے غریب۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آغاز میں بھی حدیث غریب ذکر کی ہے، اور اختتام میں بھی حدیث غریب السند حدیث ذکر کی ہے۔ یہ غریب حدیث ذکر کرنا اول و آخر میں یہ کوئی بے معنی نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں غریب الوطن ہو کر رہو، اس طرح زندگی گزارو جس طرح کے غریب یعنی مسافر زندگی گزارتا ہے، اول سے لے کر اخیر تک بس غریب الوطن ہی ہو کر زندگی گزارو۔ غریب کے معنی اجنبی کے آتے ہیں، مسافر بھی اجنبی ہوتا ہے، جہاں کہیں جاتا ہے بیچارہ کون جانتا ہے اس کو، کون پہچانتا ہے؟ تو غریب ہو کر مسافرانہ زندگی گزارو اول سے لے کر اخیر تک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ غریب رہتا ہے، مسافر رہتا ہے۔ یہ دنیا کوئی مستقل اور دائمی وطن نہیں ہے،
یہ تو مسافرانہ اور غریبانہ وطن ہے، عارضی وطن ہے۔ اصل جو وطن ہے دائمی و آخرت ہے اور جنت ہے۔ تو کن فی الدنیا کا انک غریب، امام بخاری کہتے ہیں کہ غریب ہو کر اول سے آخر تک زندگی گزارو۔ پہلی حدیث بھی غریب، دوسری حدیث بھی غریب۔ ہمارے طلباء غریب الوطن ہی ہوتے ہیں، اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر مدرسوں میں آتے ہیں تحصیل علم کے لیے، غربت کے ساتھ، مسافرت کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں۔ سارے بکھیڑے اپنے پاس نہیں رکھتے ہیں، مختصر سا سامان ہوتا ہے، مختصر سی چیزیں ہوتی ہیں، گھر کے آرام و راحت کو چھوڑ کر آتے ہیں، تو غریب الوطن ہی ہوتے ہیں۔ اور بہت قابل مبارکباد ہیں یہ طلباء جو غریب الوطن ہو کر مدرسوں میں پہنچ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث میں بھی خوشخبری اور مبارکبادی دی گئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا فطوبی للغرباء، کہ اسلام غریب ہونے کی حالت میں شروع ہوا اور غریب ہونے کی حالت ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ بس خوشخبری ہے غرباء کے لیے، بس خوشخبری ہے غریب الوطن ہونے کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی حدیث بھی غریب اور دوسری حدیث بھی غریب ذکر کی ہے۔ تو سند کے اعتبار سے ایک مطابقت یہ ہے۔ تیسری مطابقت سند کے اعتبار سے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول حدیث کے جو راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مہاجر ہیں، اور اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مہاجر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی ہے مکے سے مدینے کی طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن سے ہجرت کی ہے مدینے کی طرف، دونوں مہاجر ہیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اول کتاب میں بھی مہاجر کی روایت ذکر کی ہے اور آخر کتاب میں بھی مہاجر کی روایت ذکر کی ہے۔ اس سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے ہجرت کرنا بھائی ضروری ہے۔ گھر بیٹھے علم حاصل نہیں ہوتا، ہجرت کرو اور ہجرت کر کے علم حاصل کرو۔ ہجرت کی پھر 3 قسمیں ہیں اصل میں، ایک ہجرت الاوطان، دوسرے ہجرت المرغوبات والمالوفات، اور تیسرے ہے ہجرت المعاصی۔ ہجرت الاوطان مطلب ظاہر ہے کہ وطن کو چھوڑ کر کے جاؤ، علوم حاصل کرو، جہاں جہاں مدارس دینیہ ہیں وہاں سفر کرو، ہجرت کرو۔ ہجرت کرنا انبیاء علیہم السلام کی بھی سنت ہے، حضرات صحابہ کی بھی سنت ہے، اور حضرات اولیاء کرام اور مصنفین حضرات کی بھی سنت ہے، بزرگوں کی بھی سنت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انبیاء علیہم السلام نے ہجرت کی، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے ہجرت کی، علم حاصل کرنے کے لیے، حدیث حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی، ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر طویل کیا ہے۔ بخاری شریف میں کتاب العلم میں آپ نے روایت پڑھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینے سے شام تک سفر کیا، 1 مہینے کی مسافت طے کی، اور وہاں پہنچے حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کے پاس ایک حدیث تھی، وہ حاصل کرنی تھی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے مدینے سے ملک شام گئے اور ایک حدیث ان سے حاصل کی۔ تو صحابہ نے علم کے لیے، حدیث کے لیے ہجرتیں کی ہیں۔ اسی طرح حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے، بخارا کو چھوڑ کر مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ، حجاز کے علاقے، مصر، شام، کوفہ، بغداد وغیرہ وغیرہ مقامات میں پہنچ کر وہاں کے حضرات محدثین سے احادیث اور علوم نبویہ حاصل کیے اور بڑی مشقتیں برداشت کیے۔ بہرحال حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور علماء کرام نے ہجرتیں کی ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو مدار السند ہیں حدیث میں ہندوستان کے اندر، انہوں نے اپنا وطن دہلی چھوڑ کر کے حجاز میں گئے، وہاں کے محدثین حضرات سے حدیثیں حاصل کی، خاص طور پر شیخ ابو طاہر کردی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیثیں پڑھ کر
اجازت لے کر ہندوستان آئے اور حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کا ایک دور شروع ہوا اور پھیل گئے علوم پورے ہندوستان کے اندر اور باہر۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا طفیل ہے جو ہندوستان میں مدارس میں حدیثیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ جتنے بھی ہندوستان میں مدرسے ہیں اور پڑھانے والے ہیں محدثین، ان تمام کی سند میں سند حضرت شاہ ولی اللہ تک ضرور پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو امیر المؤمنین فی الحدیث فی الہند کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں یہ متفق علیہ بات ہے کہ لولا الشاہ ولی اللہ لما عرف الحدیث فی الہند، اگر حضرت شاہ ولی اللہ نہ ہوتے تو ہندوستان میں کوئی حدیث کو پہچاننے والا ہی نہ ہوتا۔ تو بہرحال حضرت شاہ ولی اللہ نے بھی سفر کیا، ہجرت کی اور احادیث کو علوم کو حاصل کیا، اس لیے ہجرت الاوطان یہ ہے وطنوں سے ہجرت کرنا۔ دوسری ہجرت ہے ہجرت المرغوبات والمالوفات، اپنی مرغوب چیزوں کو چھوڑنا، آرام و راحت کو، ایسے ہی لباس کو، عیش و عشرت کو چھوڑ کر کے، گھر کے آرام و راحت کو، گھر کے لباس و زینت کو اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے مقامات میں پہنچ جانا، اور وہاں مشقتیں برداشت کر کے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، رہنے سہنے کی بھی مشقتیں برداشت کر کے علم حاصل کیا جائے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی مشقتوں سے علم حاصل کیا۔ ان کے حالات میں ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض دفعہ انہوں نے پتے کھا کھا کر کے وقت گزارا ہے، درختوں کے پتے، اور ضرورت کی وجہ سے اپنے لباس کو بھی بیچنا پڑا ہے، خرچ کے لیے پیسے نہیں تو لباس بیچ کر کے پیسے لیے اور خرچ ہوئے، اور ایک مدت طویلہ تک تو سالن ہی استعمال نہیں کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، سوکھی روٹی کھا کر کے زندگی گزاری۔ ایسی مشقتوں کے ساتھ اور معلوفات اور مرغوبات کو چھوڑ کر کے ان سے ہجرت کر کے علم حاصل کیا، تبھی تو امام بخاری بنے، پوری دنیا میں مقبول اور محبوب ہو گئے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ہے ہجرت المرغوبات و ہجرت المعلوفات۔ تیسری ہجرت سب سے اعلیٰ ہجرت ہے اور حقیقی ہجرت ہے، وہ ہے ہجرت المعاصی۔ معاصی سے ہجرت کرنا یعنی گناہوں کو چھوڑنا، منہیات سے، گناہوں سے اجتناب کرنا، یہی حقیقی ہجرت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ ورسولہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حقیقی مہاجر اور مہاجر کامل وہی ہے جو ان تمام چیزوں سے ہجرت کر لے، ان کو چھوڑ دے جن چیزوں سے اللہ نے، اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ کیونکہ معاصی کے ساتھ علم تو حاصل ہو جاتا ہے مگر علم کا نور حاصل نہیں ہوتا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حضرت امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی تھی اپنے سوء حافظہ کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کے استاد نے ان سے فرمایا کہ گناہوں سے ہجرت کرو، گناہوں کو چھوڑ دو۔ میں ایک شعر ہے شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، وجہ کیا ہے؟ فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے معاصی سے اجتناب کرو، بد نظری سے اجتناب کرو، یہ ہے حقیقی ہجرت، اور علم کا نور اس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے عزیز طلباء کو یہ نصیحت، اور سبھی کو یہ نصیحت، خود ہم کو بھی اور سب کو نصیحت کہ بھائی تینوں ہجرتوں کا اہتمام اور التزام کرنا چاہیے، ہجرت الاوطان، ہجرت المعلوفات والمرغوبات اور ہجرت المعاصی۔ اخیر میں طلباء سے میں یہ خطاب کرتا ہوں کہ اب آپ بخاری شریف آپ نے پوری کر لی ہے، دور حدیث سے آپ فارغ ہو گئے ہیں، آپ کو مولوی، عالم، فاضل کے القاب سے موصوف کیا جائے گا اور کیا جا رہا بھی ہے۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑی ذمہ داری کا وقت اب آ گیا ہے، اس لیے کہ آپ
قوم کے امام، پیشوا، مقتدا اور قوم و ملت کے رہبر اور رہنما بن چکے ہو، اور قوم آپ کے ایک ایک عمل کو، ایک ایک نقل و حرکت کو، آپ کے کردار کو دیکھے گی۔ بعض لوگ تو محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور بعض تنقید اور اعتراض کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اب آپ کا امتحان ہوگا۔ یہ امتحان نہیں جو اب ہوگا، بلکہ فارغ ہونے کے بعد جو زندگی، فارغ تو ہو ہی گئے آپ ماشاءاللہ، اب جو آپ کی زندگی گزرے گی وہ امتحان کی زندگی ہوگی، اور امتحان لینے والے عوام ہوں گے، قوم کے افراد ہوں گے۔ وہ آپ کا امتحان لیں گے، آپ کو جانچیں گے، آپ کو پرکھیں گے۔ اس لیے اب آپ کو ایک ایک قدم سنبھل کر رکھنا ہے، تاکہ آپ تنقید اور اعتراض کے نشانے نہ بنیں۔ اپنے ایک ایک قدم کو شریعت کے مطابق اٹھانا ہے، شریعت پر پوری زندگی عمل کرنا ہے۔ اشاعت دین، چاہے وہ تدریس اور تعلیم کے ذریعے ہو، یا تصنیف و تالیف کے ذریعے ہو، یا وعظ و نصیحت کے ذریعے ہو، بہرحال اشاعت دین میں لگ کر اور اس مشغلے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، اور شریعت پر عمل ہر لمحہ اسی پر نظر رکھیے کہ شریعت کے مطابق ہمارا ہر عمل ہونا چاہیے۔ میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو مدرسہ مظاہر العلوم کے ناظم اعلیٰ تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل تھے، حضرت مولانا اسعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جب ان سے کوئی کہتا تھا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو حضرت فرماتے تھے، بھئی لمبی چوڑی کیا نصیحت تم کو کروں، بس میرا ایک شعر ہے وہ تم کو سنا دیتا ہوں، بس وہی میری نصیحت ہے۔ وہ یہ ہے، میری یہ ایک نصیحت یاد رکھو، میری یہ ایک نصیحت یاد رکھو، ہر ایک شے میں شریعت یاد رکھو، بس میری یہ ایک نصیحت یاد رکھو، ہر ایک شے میں شریعت یاد رکھو۔ جو بھی قدم اٹھاؤ، چاہے وہ دین کے لائن سے ہو یا دنیا کے لائن سے ہو، پہلے یہ دیکھ لو، خود جان لو اگر جانتے ہو، ورنہ کسی سے معلوم کر لو، کسی عالم سے، کہ میرا یہ قدم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ میں یہ کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں دین کا کام کر رہا ہوں یا دنیا کا کام کر رہا ہوں۔ دین میں بھی بہرحال لغزشیں ہوتی ہیں، دینی اعتبار سے بھی گمراہی کی طرف آدمی جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ یہ بدعت جو ہے دین ہی سے، تو دین ہی کے کام تو ہیں بظاہر، کوئی ناچ گانا تھوڑی ہے، ویسے فاتحہ خوانی ہے، کہیں قبروں پر چادر وغیرہ چڑھانی ہے، مگر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دین کے لائن ہو یا دنیا کے لائن ہو، پہلے یہ سوچ لو کہ یہ قدم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر شریعت کے مطابق ہے تو آگے بڑھاؤ، اگر شریعت کے خلاف ہے تو پیچھے ہٹ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ یہ شعر جو حضرت کا ہے کہ میری یہ ایک نصیحت یاد رکھو، ہے ایک شے میں شریعت یاد رکھو، یہ اصل میں ایک حدیث ہی کا مفہوم ہے۔ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدین النصیحہ، پورا دین نصیحت ہی ہے۔ نصیحت کے معنی خیر خواہی، تو پوری شریعت، پورا دین، پورے احکام شریعت، یہی تو نصیحت ہے۔ بس اسی میں آدمی کو غور و فکر کر لینا چاہیے کہ میرا یہ عمل، میرا یہ قدم شریعت کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو شریعت کے مطابق قدم رکھو، ایک ایک قدم سنبھال کر رکھو، اپنے آپ کا اپنا علمی وقار باقی رکھنا چاہیے، قائم رکھنا چاہیے۔ لوگ آپ پر انگشت نمائی نہ کریں کہ یہ عالم صاحب ہیں اور کیا کر رہے ہیں، یہ مولانا صاحب ہیں اور کیسے کیسے ان کے حالات ہیں۔ اپنے حالات کو بالکل ایسے بناؤ کہ لوگ اس کا اقتداء کریں، وہ نمونہ بن جائے لوگوں کے لیے۔ اب آپ ذمہ دار ہو چکے ہو، آپ کی دستار فضیلت بھی باندھی جائے گی۔ خیر معلوم ہوا ہے کہ اب تو نہیں، لیکن جب آپ سالانہ کی چھٹی پر جائیں گے یہاں سے، شاید اس وقت دستار بندی کا کوئی پروگرام ہوا کرتا ہے اس مدرسے میں، ورنہ عام مدرسوں میں تو تقریبا ختم بخاری پر ہی دستار بندی ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے اساتذہ نے آپ پر اعتماد کیا ہے اور آپ کو دستار فضیلت کے لائق سمجھا ہے، اور آپ کی دستار بندی کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، وہ کب بھی ہو۔ اور یہ دستار بھی آپ کی بڑی اہم دستار ہوگی، یہ صرف ایک کپڑا نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے
اور کپڑے کے اعتبار سے تو یہ دستار ہلکی پھلکی ہے، لیکن ذمہ داری کے اعتبار سے یہ بھاری ہے۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سے مناسبت ہے آپ کے دستار فضیلت کو بھی، کہ جسم کے اعتبار سے اور کپڑے کے اعتبار سے ہلکی پھلکی ہے اور ذمہ داری کے اعتبار سے بہت بھاری ہے۔ دستار فضیلت باندھ لینے کے بعد ایسی ذمہ داری آ جائے گی جس کو آپ کو قدم قدم پر سنبھالنا ہے۔ بہرحال ہر قدم سنبھل کر رکھیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چلے جا رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا، حالانکہ برسات کی وجہ سے راستے میں گارا ہو رہا تھا، لیکن بچہ تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے سے کہا، ارے بچے ذرا آہستہ چل، گارا ہو رہا ہے، تو پھسل جائے گا، تیرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، چوٹ لگ جائے گی، ذرا آہستہ چل۔ اس بچے نے پیچھے مڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جواب دیا کہ حضرت میں اگر پھسل جاؤں گا میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، میری امی میری والدہ میرے کپڑے دھو دے گی، دوسرے بدل دے گی، آپ سنبھل کر چلیے، اگر آپ پھسل گئے حضرت تو پوری قوم پھسل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ حیران ہو گئے بچے کے اس جواب سے، بڑا نصیحانہ اور عارفانہ جواب تھا اس چھوٹے سے بچے کا کہ حضرت آپ سنبھل کر چلیے، آپ قوم کے رہبر ہیں۔ واقعہ ہے کہ اگر قوم کا رہبر اور قوم کا امام پھسل جائے، ہٹ جائے صحیح راستے سے، تو قوم پھسل جاتی ہے، اس کے پھسل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی عالم ذمہ دار ہے، اس کو سنبھل کر چلنا ہے۔ بچہ نصیحت کر رہا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، عارفانہ طور پر ناصحانہ طور پر جواب دے رہا ہے۔ اس بچے کی اس نصیحت سے بھی عبرت لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اخیر میں ایک بات کہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس کے اختتام پر، کون سی مجلس؟ مجلس تصنیف و تالیف کو اختتام پر تسبیح والی حدیث ذکر کی ہے۔ مجلس کے اختتام پر اگر تسبیح پڑھ لی جائے تو یہ مجلس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ مجلس میں غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، اب اس کے لیے کفارہ یہی ہے کہ مجلس کے اختتام پر تسبیح پڑھ لی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، یہ عام طور پر پڑھی جاتی ہے، مشہور و معروف، مگر یہ روایت امام بخاری کی شرط کے موافق نہیں تھی۔ اب امام بخاری مجلس تصنیف کے اختتام پر تسبیح کی حدیث لانا چاہتے تھے تو یہ والی حدیث لے آئے جو ان کی شرط کے موافق تھی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور امام بخاری نے وحی کے ساتھ شروع کر کے وحی کے ساتھ ختم تو نہیں کیا لیکن عظیم کے ساتھ ختم کیا ہے۔ جب میں بات بتا رہا تھا کہ سند کے اعتبار سے بھی اول و آخر میں موافقت ہے اور حدیث کے اعتبار سے بھی اول و آخر میں موافقت ہے، سند کی تو موافقتیں میں نے 3 بیان کر دی تھی، حدیث کی موافقتیں رہ گئی تھی۔ ایک موافقت تو وہی ہے کہ پہلی حدیث بھی اعمال سے متعلق ہے اور اخیر کی حدیث بھی اعمال سے متعلق ہے۔ انما الاعمال بالنیات اور ان اعمال بنی آدم وقولہم توزن، اور وزن کی بات یہی ہے کلمتان حبیبتان۔ اور دوسری مطابقت یہ بھی ہے حدیث کے اعتبار سے کہ اعمال کی ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا ہوتی ہے۔ اعمال کی ابتدا نیت ہے، اخلاص ہے، اور اعمال کی انتہا وزن ہے۔ تو شروع میں اعمال کی ابتدا کو بیان کر دیا اور اخیر میں اعمال کی انتہا یعنی وزن کو بیان کر دیا ہے۔ اور تیسری مناسبت دونوں حدیثوں میں یہ ہے کہ وہی ایک عظیم الشان چیز ہے، عظیم الشان سے کتاب کو شروع کیا ہے اور لفظ عظیم پر ہی کتاب کو ختم کر دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح پڑھ لیجیے آپ سب کے سب، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔